السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام. والصلاة والسلام على الشمس الزهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. جزاکم اللہ. ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر اشیاء المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الصاحب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص استقبالیہ صلوات کی تلاوت فرمائیں. سامعین ذکر کار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام. خدا کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں علی کے دروازے پہ چل کے آئے. ہم پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں در امیر المومنین عطا کیا، اس لیے کہ علی قدر علم قدر ہے، علی قدر ریاضت و قدر ہے، علی قدر نجابت و قدر ہے، علی قدر عصمت و قدر ہے، علی قدر خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے قدر ہے. رات کے اس پہر میں بھی سماعت بیدار ہے. پہلا یہ جملہ ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتار دیں گے. علی قدر علم قدر، علی قدر ریاضت و قدر، علی قدر نجابت و قدر، علی قدر عصمت و قدر، علی قدر خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے قدر. یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ دربدر نہیں ہوا کرتا.
آئے ہوئے ہیں, چوتھی مجلس عزا ہے. اجتماع کی حیثیت سے آپ سے کئی گنا زیادہ مجمع دیکھ کے آیا, لیکن جو استقبال آپ نے کیا ایسا کسی نے نہیں کیا رات کے اس پہر میں. ہاں مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں شاید صبح کی پہلی مجلس عزا پڑھ رہا ہوں, اگر پچھلی روٹین پہ جائیں تو نیند میری پوری نہیں, سفروں کی تھکاوٹ ہے, لیکن جب رات کے اس پہر میں آپ سن رہے ہیں تو پھر میں بخل نہیں کرنا چاہتا. یہ جو 21 رمضان المبارک میں چپا چپا, نگر نگر, گلی گلی, کوچا کوچا, بازار بازار, شہر شہر علی علیہ السلام کے جلوس نکالے گئے, ماتمیوں نے سینہ زنی کی, نوحہ خانوں نے نوحے پڑھے, واعظین نے خطابات کیے, خطبہ نے خطابات دیے, علماء نے تقاریر کی. مجھ جیسا طفل مکتب بھی آ کے تھوڑا بہت حصہ ڈال رہا ہے. آپ نے سن سن کے علی کا ذکر سنا, سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک یہ جو علی علی ہو رہا ہے, جب نجف سے لے کر قم تک, قم سے لے کر ہند تک, ہند سے لے کر پاکستان تک یہ علی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ آئندہ برس بھی آپ کو یہ ماہ مبارک رمضان نصیب کرے اور علی کے دروازے پہ نصیب کرے, مسجد کوفہ میں نصیب کرے. اسے ٹیمپریری نہ سمجھیے گا, اسے روش نہ سمجھیے گا کہ آئے ماتم کیا اور چل دیے, آئے تابوت اٹھایا اور چلتے بنے, آئے مجلس پڑھی اور پھر چلے گئے, آئے مجلس سنی اور پھر چلے گئے. نہیں نہیں, یہ ہماری عادت نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم آج 1400 سال بعد بھی علی کے ذکر میں آ کے, علی کے فضائل کی تائید میں ہاتھ بلند کر کے, علی کے نام کی نوحہ خوانی کر کے, علی کے نام کی مجلسیں بپا کر کے زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر 1400 سال پہلے ہم دور علی میں اٹھائے جاتے, علی کے منکروں کے ساتھ نہ ہوتے, علی کے ساتھ ہوتے. دوسرا خود کمپلیٹ کر لیجئے گا. ہاں دوسرا پڑھ کے ایور ٹائم پابندی نہیں لگوانا چاہتا میاں چنو میں. کہا رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل. اللہ پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پہ. آپ سلامت رہیے. ہاں تو آپ جمل کے موقع پر میرے مولا کا ایک صحابی تھا, مولا کی خدمت میں آیا. اسے کہا مولا گزارش یہ ہے, میرے بھائی کی خواہش تھی وہ بھی یہاں ہوتا, لیکن عذر شرعی کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آ سکا. کوئی ایک جینوئن ریزن بن گئی تھی, ایک وجہ بن گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آ سکا. مولا نے فرمایا ہمیں دوست رکھتا ہے؟ فرمایا جی مولا رکھتا ہے. فرمایا وہ ہماری جیت میں شریک ہے. لفظ سمجھیے گا, مولا نے یہ نہیں فرمایا ہماری جنگ میں شریک ہے. قبلہ علی فرما رہے ہیں ہماری جیت میں شریک ہے. اور اس سے آگے بات بڑی, مولا نے فرمایا صرف وہی نہیں بلکہ 1400 سال بعد آنے والے جو ابھی باپوں کے صلبوں میں ہیں, جو ابھی اسلاف میں ہیں, جو ابھی ماؤں کے رحموں میں ہیں, جو ابھی ارحام میں ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. یعنی علی نے آپ کو اور مجھے بھی یاد رکھا تھا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی میاں چنو کے اس مرکزی امام بارگاہ میں شیعہ نے حیدر کرار 21 رمضان المبارک کی مجلس عزا میں بیٹھ کر علی کے فضائل میں لب کشائی کر کے یہ خط کھینچ دیں گے کہ اگر 1400 سال پہلے بھی ہم اٹھائے جاتے, علی سے اجازت لے کے غیروں کے سر قلم کرتے نظر آتے. روش ویسے تو یہ ہوتی ہے کہ آیت قرآنی پڑھی جاتی ہے, قبلہ سے سنتے رہتے ہیں, ہاں سب سے سنتے رہتے ہوں گے آپ, علماء سے سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. روش یہی ہوتی ہے کہ
اور ہماری بھی رویہ ہے کہ ہم آیت قرآنی پڑھتے ہیں، آج آیت نہیں پڑھی، آج اس کا کلام پڑھا کہ جس کا کلام آیت سے کم بھی نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جب سجدے میں زر لگی میرے مولا امین علیہ السلام کو، میں نئی جہاد سے پڑھنے کا عادی ہوں، بے حمدللہ میں توفیق الہی، ہم نے فقط اس صدا کو مختص کر دیا منزل مصائب میں کہ مولا کو ضرب لگی ہے، مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ، دیٹس اٹ، بات تمام ہوگی۔ نہیں، کائنات تک کے راز کھل سکتے ہیں اس میں سے۔ یہ منزل مصیبت بھی ہے اور اس سے بڑھ کے منزل فضیلت بھی ہے۔ آئیے وہ فضیلتیں دیکھتے ہیں اور پھر مصائب کی جانب اسی منزل سے بڑھ کے آئیں گے، لیکن ابھی منزل تو لانی ہے۔ وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ ہر انسان کی ظاہری طور پر ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کلمہ استرجاع جب کسی کی وفات کی خبر ملے تو آپ لبوں پہ جاری کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ یہ آیت قرآنی ہے، جب بھی پڑھی جائے خیر ہی خیر ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب کسی کی وفات کی خبر ملے تو تب پڑھی جائے۔ کلمہ استرجاع ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس نے جو ہادیان برحق بھیجے وہ بھی اسی کے لیے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک خط ہے کہ آئے وہ بھی دنیا میں، آئے ہم بھی دنیا میں، لیکن ہم دنیا میں آنے سے پہلے معدوم تھے۔ معدوم جانتے ہیں؟ عدم معدوم اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے معدوم تھے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی نورانی حالت میں موجود تھے۔ معدوم اور موجود کا فرق ہے۔ اور پھر ہم یہاں سے گئے، وہ بھی گئے، لیکن پھر فرق ہے، وہ جانے کے بعد بھی موجود رہے۔ لیکن ان کے اور ہمارے جانے میں فرق رہا۔ تو بہرحال ہر انسان کی ایک ابتدا، ہادی کی بھی ایک ابتدا ہے، ظاہری ابتدا، ہادی کی بھی ایک انتہا ہے، ظاہری انتہا۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، وہ علی علیہ السلام کی ظاہری انتہا ہے، اور علی علیہ السلام کی ایک ظاہری ابتدا بھی ہے۔ وہ ظاہری ابتدا ہے کعبہ اور ظاہری انتہا ہے مسجد۔ جیسی علی کی ظاہری ابتدا ہے ایسی ابتدا کسی کی نہیں۔ آج ویسے کی جاتی ہے نا، حکیم بن حزام آیا تھا، 2 منٹ میں تمہاری دلیل توڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیں گے تحقیقانہ انداز میں۔ کوئی نہیں آیا تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ممبر مناظروں کا موضوع نہیں ہوتا، اینڈرائڈ کی صورت میں 20 حوالہ جات میری لائبریری میں، اینڈرائڈ لائبریری میں موبائل کے اندر موجود ہے۔ ولد علی فی جوف الکعبہ، علی کے سوا کوئی نہیں آیا کعبہ میں، علی ابن ابی طالب آئے کعبہ میں۔ جیسی علی کی ابتدا ویسی ابتدا کسی کی نہیں۔ کب آئے وہ تو ٹھیک ہو گیا، کس سن میں آئے؟ آپ جی قبلہ سلامت رہیے، ہاں قبلہ بولے تو باقیوں کو بھی حوصلہ ہوگا۔ 30 عام الفیل میں، میں اس نے ذہن رکھتا ہوں، سب کو معلوم تھا 30 عام الفیل میں مولا کعبہ میں آئے ہیں۔ عام الفیل کی ابتدا کب ہوئی؟ جی قبلہ حضور سلامت رہیے، جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا، وہ یکم عام الفیل کا رات آیا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ ابرہہ یمن کے دارالحکومت صنعا کے اندر ایک کلیسا بنائے ہوئے تھا، فقید المثال، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ دیں اور رخ میرے کلیسا کا کر لیں۔ اس نے کعبہ کے مقابلے میں ایک کلیسا بنایا پچھلے ہلکے والے، اور پھر اس کے بعد اصلی کے مقابلے میں نقلی بنا کے رکا نہیں، اصلی کو گرانے آیا۔ میں نے کہا نقلی بنا لیا تو چپ کر جاتا، دستور ملا کہ جب بھی کسی کو اصلی کے مقابلے میں بنایا جاتا ہے، اصلی کے مقابلے میں جب بھی کسی کو بنایا جاتا ہے، پہلے نقلی بناتے ہیں، پھر اصلی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب زمانے نے علی کے مقابلے میں جس کو بھی بنایا وہ کسی کام
پھر ایسی ایسی باتیں لانا کی جو شان علی کے خلاف تھی. تو بہرحال یہ دستور آپ دیکھ رہے ہیں. ابرہا نے بنا لیا اور وہ آیا کعبہ ڈھانے کے لیے, جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلند کرتے رہے تھے. وہ طولانی چیپٹر ہو جائے گا, اور دعائیں مانگتے آ رہے تھے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بارگاہ ہماری محنت کو قبول فرما, ہماری اس محنت کو تو کر لے قبول. یہ غلطی کرتا ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی. بلند قبلہ انہوں نے کیا, بنیاد حضرت آدم نے رکھی. ہر دور میں اللہ بنواتا رہا اور بچاتا بھی رہا. 2+2=4 کے جیسی سمپل مثال ہے. کتنا وقت لگتا ہے بارگاہ بنانے میں, یہ پوچھئے ٹرسٹیوں سے, یہ پوچھئے منتظمین سے, کس طرح سے فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے, کس طرح سے ڈونیشن اکٹھی کی جاتی ہے, پھر بارگاہ بنائی جاتی ہے. اور جب بارگاہ بن رہی ہو, کسی مرکزی دروازے پر جا کر کوئی محلے والا آ کے کہے کہ جناب کیا صاحب یا فلاں صاحب آپ ٹرسٹی ہیں, آپ نے فنڈ ریزنگ کر کے یہ بارگاہ بنوایا, ذرا اس مرکزی دیوار پہ دراڑ ڈلوا لیجئے, تو جواب یہ آئے گا جاؤ نہیں اپنا کام کرو. دے کچھ سکتے نہیں تھے, الٹا بگاڑنے کے لیے آگے. اس نے کعبہ ہر دور میں بچایا تھا, ہر دور میں بچاتا رہا. وہ علی کل شیء قدیر تھا. چاہتا تو 13 رجب کو تالا ٹوٹ جاتا, بی بی فاطمہ بنت اسد وہاں سے داخل ہو جاتی, جو پورا سنبھالنا. لیکن کعبہ کی دراڑ کے اندر دراڑ پڑی, یعنی زمانے کو بتا دیا کہ جب تک کعبہ کی دراڑ رہے گی ملا کو علی کی ولایت یاد. ادھر ابرہا کا لشکر آیا, ادھر ابابیل کے جھنڈ اللہ نے بھیجے. ایک کنکر چونچ میں دیا, 2 کنکر پنجوں میں دیے, 3 پتھر لے کر 3 آواز رہی ہے. جی بھائی, پتھر لے کر وہ ان پہ برساتے جاتے تھے اور وہ فرنار ہوتے جاتے تھے. اب یہاں پر پھر نظریہ کہ ابرہا کا کیا بنا, ہو گیا فرنار. لیکن بعد نے کہا کہ واپسی پر ہو گیا, وہاں سے جب بھاگا بعد نے کہا ٹھیک ہے جا کے ہوا. پتہ چلا کسی بھی میدان سے کوئی بھاگے مر جائے تو بہتر ہے, بچ جائے تو محشر تک لعنت کا توق گلے میں پڑ جاتا ہے. تو اب وہ وہاں سے بھاگا اور رستے میں فرنار ہو گیا. یہ وہاں پہنچ کر فرنار ہو گیا, مروا دیا انہیں. وہ چاہتا تو زمین بوس بھی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا. شدت کا زلزلہ آتا, 5 پوائنٹ سمتھنگ کا ہے, 6 پوائنٹ سمتھنگ کا ہے, ڈھہ جاتے ہیں دن 5 منٹ کے لیے. ایسا ہی ہے نہیں ہے, 10 منٹ کے بعد معاملات زندگی روٹین پہ آ جاتے. نہیں, یہ آلات الہیہ ہیں جھنجھوڑنے کے لیے. نماز آیات بتائی گئی نا, علماء ترغیب دیتے رہتے, آپ کو سارے پڑھتے ہوں گے الحمدللہ, اسی لیے تاکہ اس وقت بھی خدا کو یاد کیا جائے. ایوری ٹائم خدا بند متعال کو آپ یاد رکھو زندگیوں میں. پہلا زلزلہ آتا, وہیں فرنار ہو جاتا, آندھی چلتی اڑا لے جاتی, پھینکتا جا کے یمن میں ان کو جہاں سے آئے تھے, زمین بوس کر دیتا, آگ کا گولا برسا دیتا, کچھ اور کر دیتا. یہ ابابیل کا لشکر, اچھا چلیے ابابیل کے لشکر سے چونچے مروا دیتا, پھر پتھر کیوں مروا. راستہ کھلا جب منکر ولایت علی کھڑا ہوا, اور تھے بڑے بڑے منکر, ان کا اسپوک پرسن ایک بنا تھا حارث بن نعمان فہری, اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ, اللہ منوایا ہم مانتے رہے, اپنے آپ کو منوایا ہم مانتے رہے, نمازیں پڑھوائی ہم پڑھتے رہے. وہ نمازوں کا منکر نہیں تھا, وہ روزے کا منکر نہیں تھا, وہ حج کا منکر نہیں تھا, وہ منکر ولایت علی تھا. اور قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سال
ایک کافر نے عذاب کا مطالبہ کیا، جھگڑا مجھ سے کیسا ہے؟ قرآن علی کی ولایت کے منکر کو کافر کہتا ہے۔ اس نے بگڑ کے کہا، اپنی طرف سے ہے یا اس کی طرف سے ہے؟ آئے عذاب مجھ پر، کیا آیا؟ پتھر، یعنی فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی کعبہ کا منکر تھا اسے بھی عذاب میں نے پتھر کا دیا، مولود کعبہ کا منکر تھا اسے بھی عذاب پتھر کا دیا۔ اسی لیے یہ ربط برقرار رہا کہ میرے مولا نے حالت سجدہ میں کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ رب کعبہ کی قسم، علی علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ علی کی ابتدا کعبہ تھی، ظاہری انتہا مسجد قرار پائی۔ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ مسجد میں قاتل ہے؟ خطبہ شعبانیہ کے اندر، خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اسلام نے شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، اس میں بشارت دی میرے مولا کو کہ تجھے مسجد کے اندر قتل کیا جائے گا، اور نقل بالمعنی کر رہے ہیں، مولا سے فرمایا تھا کہ تجھے شہید کیا جائے گا۔ علی جانتے تھے، اور رسول نہ بھی فرماتے تو بِإِذْنِ اللَّهِ غیب کا عالم ہے، جانتے تھے، لیکن پھر بھی گھر سے نکلے اور کدھر کو چلے؟ شاید کوئی لفظ بدل دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ جی لا شک فی، تھی تو مسجد، مسجد میں تھا کون؟ دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے۔ میرا مزاج یہی ہے، بزرگوں کے لیے اگلی بات نہیں ہوگی، جوانوں کے لیے ہوگی، ہاں خفا نہیں ہوگی۔ علی کا قاتل بھی مسجد آیا تھا اور سو رہا تھا، علی نے جگایا، اے جوانوں، میری قوم کے ماتمیوں، اللہ سلامت رکھے۔ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہیں کرتا، زندہ باد، جی بھائی، جس علی کا قاتل بھی مسجد میں آتا ہے اس کا کلمہ پڑھنے والا کیسا نہیں آ سکتا؟ کیا خیال ہے، حق بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کا بھی؟ ہاں، کہ دن میں چلو 5 بار اگر نہیں آ سکتا، 3 مرتبہ نہیں آ سکتا، 1 بار تو آئے کم از کم۔ باقی نمازیں چلو گھر پہ پڑھ لے، دور ہے، آفس میں پڑھ لے، کہیں اور دکان پہ پڑھ لے، آئے تو صحیح نا۔ ایسا نہیں ہو میں رات میں کھڑے ہوئے قبلہ صاحب دیکھیں کہ پچھلی چھوٹی عید پہ آیا تھا، آپ بقرہ عید پہ آئے گا، نیکسٹ ٹائم پھر چھوٹی عید پہ آئے گا، نہیں بابا، یا جمعے کے جمعے چہرہ نظر آئے اور وہ بھی جمعہ پڑھا اور گیا، ہاں ظہر پھر بھی نہیں پڑھی، اثر پھر بھی نہیں پڑھی، نہیں، یہ سیدھانے کی نامی عبادت، یہ علی والے کی شان ہے۔ تو علی مولا چلے تھے مسجد میں، مسجد سے علی کو پیار تھا، مسجد سے بلا والے کو پیار ہوتا ہے، ہاں بارگاہ سے بھی ہمیں پیار ہے، مسجدوں سے بھی ہمیں پیار ہے۔ تو مولا چلے ہیں، پھر وہی جملہ، کوئی میری مشکل آسان کرے، تھی تو مسجد، اور مسجد میں کون تھا؟ علی کا دوست بھی تھا، علی کا دشمن بھی تھا۔ دشمن کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، علی گھر سے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں ہوگا آپ سے، میں کر دیتا ہوں حل۔ علی گھر سے موت کو ملنے جا رہے ہیں۔ بھائی وہاں علی کا قاتل تھا یا نہیں تھا؟ تو علی گھر سے موت کو ملنے جا رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے؟ اب میرے مولا کا یہ فرمان سمجھ میں آ گیا جو میرے مولا نے فرمایا تھا، واللہ ما یبالی اباک علی الموت ام بقى الموت علی، علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے۔ اب جملہ سنبھالیے گا، جاؤ جس کو ماننا چاہتے ہو مان لو، لیکن اتنا جملہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے کی اجازت دو، علی موت کی طرف جا رہے تھے۔ بابا یہی تو سمجھانا ہے، جو میدان جنگ سے موت کے خوف سے بھاگ جائے وہ
گئے ہیں. جب آقا ایسا ہے تو آقا کے نقشے پا پہ چلنے والا بھی ایسا ہوگا نا. جملہ رہتی ملاقات تک اس پورے ضلع میں کہیں پہ بھی ہو جائے تب تک کے لیے آپ دعائیں دیتے رہیں. دعائیں آپ کی کم پڑیں گی. میرا جملہ وزنی ہے بحمداللہ. دیکھیے علی گئے ہیں موت کو ملنے کے لیے. امام ایسا ہو تو فالوور بھی ایسا ہوتا ہے. اب پتہ چلا میسم اس پیڑ کو پانی کیوں دیتا تھا جس پہ